بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے جن اعمال کو دین اسلام کا بنیادی عمل قرار دیا ہے ان میں سے ایک چیز بیت اللہ شریف کا حج بھی ہے۔ یہ حج جہاں ایک طرف اسلام کا ایک اہم رکن ہے، وہیں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے بندوں کے لیے بڑے دینی اور دنیوی فوائد رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی متعدد حدیثوں میں اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اس رکن کو وہ اہمیت دی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے لیے جو آداب اور شرائط رکھے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی عمل کرتے ہوئے حج کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ گناہ خواہ صغائر میں داخل ہوں یا ان کا شمار کبائر میں ہے، حتیٰ کہ بعض حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ صرف حقوق اللہ نہیں بلکہ حقوق العباد میں بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا چاہے تو بیعت سے پہلے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے سامنے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، عمر اب مسلمان ہونے کے بعد کیا شرطیں تم رکھو گے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے کیے گئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ ہجرت سے پہلے جو گناہ بندوں سے ہوتے اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بعد تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج سے پہلے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو ایک عجیب فضیلت رکھی ہے جو کسی دوسرے عمل کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے تو گویا اس کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی میں جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں اور امام نسائی رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب السنن میں رکھتے ہیں کہ وفد اللہ ثلاثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان 3 ہیں، ان میں سے ایک کون ہے؟ حج کرنے والا، اور دوسرا کون ہے؟ عمرہ کرنے والا، اور تیسرا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس حج کی اور اس عمل کی وہ اہمیت ہے کہ وہ اہمیت کسی اور عمل کی نہیں بلکہ دیگر نیک اعمال اور اس حج کے درمیان اتنا فاصلہ رہا کرتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیو، یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہذا کسی مسلمان کو اس حج سے جس کے پاس استطاعت ہو، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، اسے اس حج سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو حج کو اس بہانے مؤخر کرتے ہیں کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ دوسرے کچھ لوگ ہیں اس بہانے مؤخر کرتے ہیں، ارے ابھی مجھے بچوں کو پڑھانا اور ان کی تعلیم اور ان کی شادی کا مسئلہ ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں ابھی تو ہم نوکری کے اوپر ہیں، جب ہماری پنشن کا معاملہ آئے گا تب ہم حج کریں گے۔ اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی زندگی میں تو ہمیں بہت گناہ کرنے پڑیں گے، ہم اب حج ایسا کیوں کریں؟ لہذا جب حج کا ہماری زندگی کا آخری موقع ہوگا یا عمر کے آخری حصے ہوں گے تو ہم ان دنوں میں حج کر لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جہاں ایک طرف شیطانی چکر ہے، شیطانی دھوکہ ہے، وہیں دوسری طرف بہت بڑے خسارے کا سبب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند بزار وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ ابو حذیفہ سے حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 8 حصے ہیں، 8 حصے اسلام کے ہیں،
اور جس شخص کا ان میں سے کوئی حصہ نہ ہو یا ان حصوں میں سے کوئی آدمی کسی حصے کو کم کرتا ہے فقد خاب و خسر، وہ انسان بڑے خسارے اور بڑے گھاٹے کے اندر ہے۔ ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بھی ذکر فرمایا۔ تو گویا جو شخص حج کا موقع پاتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے اور حج نہیں کرتا، وہ بہت ہی بڑے خسارے میں ہے۔ ہمارے بھائیوں سے ہماری یہ خصوصی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو استطاعت دے، جس کے پاس طاقت ہو، وہ حج سے پیچھا نہ چھوڑائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو دین کے تمام اعمال کی صحیح ادائیگی کے توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔